السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ آپ لوگ جو بھی ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو بھی پریڈکشن کے حوالے سے خاص طور پہ ہوتا ہے، اسامہ علی صاحب اس پہ کیلکولیشن کرتے ہیں اپنی اور بتاتے ہیں ہمیں کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ اسکرین پہ نمبر ان کا آ رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی ہے اور دوسرا نمبر بھی ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ٹاپک میرا یہ ہے، میں نے ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا۔ عمران ریاض کے حوالے سے تو ان کی کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہوئی۔ عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے ڈیٹیل ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ 2 اکتوبر کو باہر آ جائیں گے یا اس کے بعد اب اکتوبر میں ان کو باہر دیکھیں گے، اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے وہ باہر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہی اسامہ صاحب سے آج ہم جانیں گے کہ یہ اس بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کو رانگ نمبر بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی بات ان سے کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، ٹھیک۔ اسامہ بھائی، بہت سے لوگ آپ کو رانگ نمبر کہنے لگ گئے ہیں اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے، جن کی کیلکولیشن تھی اکتوبر میں عمران خان صاحب باہر ہوں گے، ایسا نہیں ہوا۔ اب نہیں ہوا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو رانگ نمبر کہہ رہے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کوئی کنٹینیوسلی ویور نہیں ہوں گے، کیونکہ جنہوں نے 4-5 ماہ سے ٹریک کیا ہے دے نو کہ کتنی ایکوریسی اب تک مینٹین رکھی ہے۔ ہاں، یہ میرے ساتھ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، کہ میں کافی عرصے سے جیسے کہتے ہیں ایک ڈیکورم ایکوریسی کا بنا کے آ رہا تھا، تو نظر تو لگنی تھی۔ تو اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ اس میں خیر اس میں ایسٹرالوجیکل مسٹیک نہیں ہے، اس میں مسٹیک ہوئی یہ کہ جو ایپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو ہمیں یہ ٹرانزٹ کا بتاتے ہیں کہ راہو کب اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے، جوپیٹر کب جا رہا ہے، تو وہ گوگل پہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈیٹا میرے تک جیسے کہتے ہیں کہ میں نے وہ کیا، تو مجھے اس وقت جو اس نے بتایا کہ راہو جی 2 اکتوبر کو چھوڑ دے گا گھر اپنا، جس کی بنیاد پہ ناظرین خیر دیکھ بھی سکتے ہیں، مجھے اس کی کلیریفیکیشن کے طور پہ یہ بس کافی ہے دلیل کے طور پہ، کہ جب میں نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا خان صاحب کی گرفتاری کا، اور اس کے بعد بھی تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوتا تھا کہ 8ویں گھر میں، کیونکہ گرو چنڈال یوگ ہے خان صاحب کے، یا 8th ہاؤس میں یہ بنا ہے کنجنکشن، تو اس کے نتیجے میں یہ ساری حالت ہے، اور یہ تب ختم ہوگی جب یہ کنجنکشن ختم ہوگا۔ تو وہ کنجنکشن راہو کا 2 اکتوبر غلط ڈیٹا آ گیا جس کی بنیاد پہ میں نے 2 اکتوبر دے دیا۔ وہ ناظرین بھی اب چیک کر سکتے ہیں کہ راہو جو ہے وہ اگر گوگل پہ بھی لکھیں گے تو آ جائے گا کہ 30 اکتوبر کو اپنا گھر چھوڑ رہا ہے۔ دیکھیں اسامہ بھائی، ناظرین اسٹرالوجر تو نہیں ہیں، ناظرین کیوں لکھیں؟ پہلی بات، ایک اسٹرالوجر پہ بڑی امید ہوتی ہے ایک بندے کو کہ وہ ریسرچ کرتا ہے اور بتاتا ہے، جیسے کہ عمران ریاض خان کے آپ نے جو پریڈکشن کی تھی وہ اب سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بیٹسمین بلہ گھماتا ہے تو ٹاپ ایج لگتا ہے وہ 6 ہو جاتا ہے پورا، یعنی کہ پورا چھکا ایگزیکٹ، مطلب اگر لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ ہمارے بھی لوگ دیکھتے ہیں، آپ نے کہا جی یہ پرابلم ہوگی، فوکل کا ایشو ہوگا، اور اس تاریخ کو ڈیٹ ٹائم بھی آپ نے ساتھ بتا دیا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پریڈکشن اتنی ایکوریٹ اور دوسری پریڈکشن میں یہ فرق آ جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرق تو پاسبل ہے، کیونکہ کبھی بھی اسٹرالوجی 100% نہیں کام کرتی۔ یہ کام اتنا ہی کرتی ہے کہ جیسے میتھ کا کویسچن ہوا مثال کے طور پہ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پریڈکشنز ہیں اس کے جو نوعیت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان انڈیا کے میچ کی بات کر لیں تو وہ کون جیتے گا کون ہارے گا وہ ایک ہی دن میں فیصلہ ہونا ہے نا، اسی دن پتہ چل جائے گا۔ اب اگر پریڈکٹ کسی نے کیا ہے کہ پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا، واٹ ایور جو بھی اس کا، تو اسی دن پاس یا فیل۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بات کی جائے کہ جناب کسی کے ایکسیڈنٹ کی ہم پریڈکشن کر دیتے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ اس مہینے میں نہیں ہوتا، تو وہ ایک لمبا اس کا کور ہے کہ آپ پہ یہ چانسز ہیں کہ ایکسیڈنٹ کے بن سکتے ہیں، لیکن لازمی تو نہیں ہے کہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ پلانٹس اپنے امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ہم ان عوامل کو، کہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو پریڈکٹ کر دوں کہ اگلا مہینہ جی آپ کو معدے کا مسئلہ ہونے والا ہے، خیال کیجئے گا، آپ نے اپنی وہ جو کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اسٹمک کی ریمیڈیز لینی شروع کر دی، پریکاشنری میئر لے لیے، نہیں ہوا، تو وہ اب اسٹرالوجی غلط نہیں ہوگی۔ اب لازمی تھوڑی ہے کہ ٹانگ توڑا کے ہی ہم نے اس کے سچ ماننا ہے، مثال کے طور پہ۔ اسی طریقے سے اس میں کئی نوعیت کی ہوتی ہیں جب ہم یہ کر رہے ہوتے پریڈکشن۔ مثال کے طور پہ اب یہ 8ویں گھر میں تو کئی لوگوں کے ہوگا،
کنجنکشن ساری گرفتار ہو گئے ہیں کیا, یا ساری جیل میں بیٹھ گئے ہیں کیا. تو اس میں ہمیں بڑا ہی جیسے کہتے ہیں نا کنسائز ہو کے یہ فگرز نکال رہے ہیں. تو ہوتا تو یہ پاس یا فیل ہی ہے. ٹھیک, اب آ جائیں کہ اس میں جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے, ہاں وہ صرف اس کو ضرورت ہے کہ جو ایک فرم بلیف کے ساتھ ایسٹرالوجی کو فالو کر رہا ہے, اور جو آپ کے چینل پہ لوگ ایسٹرالوجی کو فالو کر رہے ہیں نا سر, وہ تھوڑا سا زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں, ان کو کریز بھی ہے, اسی لیے وہ آپ کے چینل پہ ہیں. اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ گوگل پہ لکھیں گے راہو ٹرانزٹ کب ہو رہا ہے نیکسٹ, تو ان کو 30 اکتوبر پتہ چل جائے گی, میری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو 2 اکتوبر پریڈکٹ کیا وہ اسی راہو کے گھر چھوڑنے کی بنیاد پہ تھا, جو کہ اس نے نہیں چھوڑنا تھا, کیونکہ مجھے جو ڈیٹا جس میں نے سافٹ ویئر سے مارا وہ غلط آیا. تو اس کی وجہ سے ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک ہماری مسٹیک ہو گئی. ایسٹرالوجیکل مسٹیک اس کو کہتے ہیں کہ 30 اکتوبر ہو گئی, راہو نے گھر چھوڑ دیا اور اس کے اثرات نہیں ختم ہوئے خان صاحب پہ, حالت نہیں بدلی. ڈیٹیل بتا دی ساری کہ جی مطلب ایک ایک چیز کہ 21 کو ٹریول کر رہے ہیں, 22 کو وہ کوئی ملنے آئے گا. اچھا وہ دیکھیں, وہ تو ملاقاتیں ابھی کیا 11-12 کو نہیں ہوئی, ملاقاتیں اہم نہیں ہوئی ان کی. ٹھیک ہے, اب بات کو سمجھیں کہ جو اس حالات کے اندر رہتے ہوتے پاسبل ہو سکتی ہیں, وہ جیسے 11-12 کی ملاقات کی تھی, ان کے لائرز مل رہے تھے 2 دن سے لگاتار ان کو. اسی طریقے سے سر یہ نہ بھی تو کل 2 دن نہ ملتے, آج کل پرسوں ترسوں مل لیتے. 11-12 کو کیوں ملے, کیونکہ وہ پلانٹری اس میں ریڈنگ میں آ رہا تھا. اسی طریقے سے جو باقی تھی وہ سب وہی ہیں, بہنوں کی مدد نہیں ہو رہی. حلیمہ ہی آج آگے پہلے تو کبھی نہیں اتنی آئی, بیگم ہو جاتی نا آگے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بشرا بی بی علمبردار بنی پھر رہی ہوتی, سمجھ رہے ہیں, وہ تو نہیں ہے. اچھا اب آ جائیں اس بات پہ کہ دیکھیں جو پور لائف سٹائل تھا وہ ویسے ہی ہے. اچھا اس کے بعد جو ہیلتھ کے ایشوز تھے وہ آپ نے دیکھا کہ وزن گر گیا. اچھا اس کے بعد اور پتہ نہیں کتنی جو بھی ان کی کنڈیشنز, جو میں مینٹلی غصے میں کہہ رہا تھا بلاسٹ, تو اس دن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر بھی غصے سے کورٹ میں بولے ہیں, جو یہ ادھر کورٹ لگی ہے اندر. تو وہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہو رہی ہیں کیونکہ وہ امپیکٹس اس پلانٹ نے اپنے چھوڑے نہیں. وہ 30 اکتوبر, اب 2 اکتوبر کی جو پریڈکشن ہے اس کو سمجھیں کہ آپ 30 اکتوبر پہ لے جائیں. لیکن یہ جو طریقہ کار دیکھنے کا یا بتانے کا, دونوں پہ ہی حرام ہے. اگر آپ یا میں یہ کہہ دیں کہ 2 اکتوبر کو رہا ہو جائیں گے یا ہو کر رہیں گے, وہ غلط ہے, وہ شرک ہو جائے گا, وہ بین ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے پروگرام میں بھی ہم چیلنج دے چکے ہیں لوگوں کو کہ اگر کسی کو اسٹرالوجی پہ بین پہ فتویٰ لے آئے تو ہم انعام دیں گے, کسی بھی فرقے سے ہو. یہ بھی قید چھوڑ دی ہم نے. تو اب اگر آپ پھنسوا دیں گے وہ پیسے ٹھک جائیں گے, کیونکہ اگر یہ منہ سے نکل گیا کہ ہو جائیں گے اور بالکل ہو جائیں گے یا کچھ اس طریقے کا ہم اگر پریڈکٹ کر دیں تو وہ پھر بین ہے, اسلام میں حرام ہے. وہ حرام, وہ صرف اسٹرالوجی کو نہیں, اسٹرالوجیز کو بطور اسٹرالوجر ہی نہیں, وہ آپ بھی کیوں کسی بات کو یہ کہہ دیں سادہ انداز میں کہ یہ یوں ہو جائے گا, تو وہ بھی غلط ہے. وہ گناہ میں مطلب وہ نہیں, وہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے ہیپن ہونے کی جو فائنل وہ ہے نا آخری وقت تک, وہ اللہ تعالیٰ کا آخری استحقاق ہے. لاسٹ میں بولتا ہوتا ہوں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. وہ اسی لیے بولتا ہوں حتمی فیصلہ اللہ کا ہے, تبھی تو ہمیں اس چیز کا پتہ لگتا ہے جب ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے. اور یہ بھی تھوڑا سا اس میں بھی تھوڑا سا اپ گریڈ کر دے کہ اس نے ایک نظام بنا دیا ہے, سمجھ رہے ہیں. اس اللہ تعالیٰ کو روز بیٹھا فیصلے نہیں کر رہا, یا اس طرح سے کنسیپٹ بہت غلط ہے. وہ ایک قادر مطلق ہے, وہ لامحدود ہے, وہ المائٹی ایک انفینٹی ہے. تو یہ جو کہنا کہ بھائی روز ہی کوئی بنیادوں پہ کچھ کر نہیں, اس نے نظام بنانا تھا بنا دیا ہے. کیا کریں گے, بادل آئیں گے, کیسے برسیں گے, آپ کو میں اگر مطلب ہٹ کروں گا تو آپ اس کے کیا ٹوٹے گا کیا نہیں ٹوٹے گا, سمجھ لیں. یہ پورا ایک اس نے نظام بنا دیا ہے. اب آ جائیں کہ یہ جو ایسٹرالوجیکل ہم نے کیا, اب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہوتے ہیں ایسٹرالوجی میں جتنی کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ 30 اکتوبر کو رہا ہو سکتے ہیں, ہو جائیں, لیکن گے نہیں. پاسبلٹی ہے کہ اس کے اراؤنڈ ہو جائیں, ریلیز ہو جائیں 30 اکتوبر اور نومبر پہلی. تو وہ کیونکہ یہی جو 2 اکتوبر کی ڈیٹ تھی. لیکن اب جس طریقے سے لوگ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی 2 اکتوبر کا مطلب 2 اکتوبر ہی ہونا چاہیے مثال, کیونکہ پیچھے ٹریک ریکارڈ آ رہا ہے. بھئی اگر وہ ہوگا بھی صحیح تو ہم کہہ نہیں سکتے
اگر ہوگا بھی نہیں, کہہ نہیں سکتے, تو پھر یہ ایسا محسوس کر کے اس کے انتظار میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ 2 کا مطلب 2 ہی ہے. 2 کا مطلب 2 نہیں ہوتا. 2-4 دن پہلے 2-4 دن آگے کیا پیچھے کیا ایک موسم بنتا ہے, وہ اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں. ہم اس کو فائنل سوئی کے اندر جیسے دھاگا ڈلتا ہے ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کرنے کی صلاحیت ہو بھی صحیح تب بھی نہیں کر سکتے. ایسٹرالوجی یہاں تک جا سکتی ہے, یہ نہیں ہے کہ جا نہیں سکتی. ایسٹرالوجیکل جو نالج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے, کہ بندوں نے چھین کے زبردستی تھوڑی لے لی ہے. ہمیں سردی کی جتنی قوتیں ہیں, بندے اڑے نہیں ہیں دنیا میں, اڑے نہیں ہیں. ملکہ بلقیس کا تخت جنوں سے پہلے بندہ ہی لے کے آیا تھا, جن نہیں لے کے آئے تھے. کس کی قوت تھی؟ اللہ کی. قوت پروردگار کے ساتھ ہی ہوتا ہے سب. لیکن یہ جو ہم ہر چیز پہ ماننے لگ جاتے ہیں کہ یہ یوں کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھائی قوت پروردگار ہے, یہی تو قادر مطلق کا کمال ہے. جب کسی کو چاہے اس کو وہ طاقت دے دے اور وہ کر دے کمال. آپ کی پوری ہسٹری معجزات سے بھری ہوئی ہے اس طریقے سے. تو اس طریقے سے اب ناظرین کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا انٹرسٹ کا کویسچن ہے, 30 اکتوبر میں اوور آل ان کے 30 اکتوبر تک جو پی ٹی آئی کا ماحول ہے بدل جائے گا. موسٹلی لوگ ان کے ریلیز ہوتے نظر آئیں گے. اور ابھی آپ کو ٹی وی پہ بھی جیسے نظر آنے لگ گئے ہیں, علی محمد آنے لگ گیا ہے, جلسے کی اجازتیں مانگنے لگ گئے ہیں, تو ماحول پہلے ہی بن رہا ہے. نومبر کے اندر کافی حد تک امید ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ سین اور یہ جو فیز ہے یہ اوور ہو جائے, اور یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ خان صاحب بھی شاید باہر آ جائیں 30 اکتوبر کے بعد. چلیں ٹھیک ہو گیا. ناظرین, اسامہ علی صاحب کی آپ نے کیلکولیشن دیکھی, اور بڑی اچھی بات ہے کہ جو میں نے کویسچن کیے وداؤٹ اینی غصہ, انہوں نے بڑے پولائٹ طریقے سے اس کا جواب دیا. کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات بڑے تلخ ہوتے ہیں, کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک اسٹرالوجر سے پوچھا جائے اور ڈیٹیل مانگی جائے کہ وہ پریڈکشن اگر کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے. اور دیکھیں کبھی ٹھیک بھی ہوتی ہے, کبھی غلط بھی ہوتی ہے, حتمی فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. بھائی جان اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں, یہ جتنی سختی ہم پہ کی ہوئی ہے نا, ایک وعدہ یہ بھی کریں کہ یہ ہر کسی سے پاکستان میں اتنی سختی کا مظاہرہ کریں. یہ جن کو ووٹ ڈالتے ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ بھئی سال ہو گیا, تم نے کہا تھا ابھی تک فلانا منصوبہ نہیں دیا, یہ 2 سال ہو گئے یہ نہیں دیا, تو یہ اگلے 5 سال بعد پھر اس کو موقع نہ دیا کریں جو ان کو پہلے لارے لگا کے یا اس طریقے سے. اسی طریقے سے اگر جابز میں یا اوور آل لائف میں کوئی بھی ٹارگیٹ بیسڈ اتنا ہی ایکوریٹ کام نہیں کر رہا, تو بھائی یہ کویسچنز ان سے بھی, یہ آپ کے لوکل گورنمنٹ سے بھی, آپ کے اپوائنٹڈ آفیسرز جو جس اس پہ آئے ہیں ان سے بھی پوچھنے کے بنتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم غریبوں پہ سارا ملبہ گرا دیں کہ یہاں تو انگلی رکھ کے جو ہے نا بتائیں کہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا, اور سیدھا ہی جیسے کہتے ہیں کہ رانگ نمبر یا وٹ ایور جو بھی ٹرم یوز کریں. دیکھیں ہم اب اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس میں ظاہری بات ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو بڑے ڈیسنٹ ہیں, جو بڑے جیسے کہتے ہیں ہمبل ہیں. اگر وہ بات بھی کریں گے تو کسی ہمبل ڈیسنٹ وے میں, مطلب نقطہ اعتراض ہی ہے نا. تو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے 2 اکتوبر کہا تھا تو وہ درست ثابت نہ ہوئی, تو لیکن زیادہ تر رانگ نمبر کیا ہے اس کی وجہ, تو وہ زیادہ ہم فلمی ہیں, کیونکہ فلمیں دیکھیں ہمارے تو وہ 20 روپے کی چائے پہ فلمیں لگا کے ہوٹلوں پہ بٹھایا ہوا ہے. اب چائے خانے بنے ہوئے ہیں, ادھر بھی سکرینیں لگا دی ہیں. سب سے زیادہ آپ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ فیوریٹ کام ہمارے بچپن کا تو یہی تھا, موویز, اور شخصیت پرستی اس ایریے کی ویسی وہ ہے. تو اس طریقے سے تو فلمی سے لوگ ہیں ہم, تو وہ جو ڈائلاگ جو معاملہ ہٹ ہو جاتا ہے جیسے رانگ نمبر کی بات ہے, تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ لینگویج یا وہ ساری. تو خیر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. اور میں اس بات پہ صرف اس لیے ضرور کہوں گا کہ ہماری یہ قربانی یا مائنڈ نہ کرنا صرف اس لیے ہے کہ یہ لوگ اپنا اوور آل رویہ یہی اپنا لیں تو پاکستان بدل جائے گا. کسی کو موقع ہی نہیں ملے گا اس قوم کو بیوقوف بنانے کا, اور بہت اچھا ہوگا کہ آپ ہم سب اتنے ہی ایکوریٹ ریزلٹس کے انتظام. یہاں تو پل سالوں بعد مطلب جیسے کہتے ہیں شروع ہوتے ہیں, اور اگلی کئی حکومتیں آگے وہ بنا رہی ہوتی, کوئی نہیں پوچھتا کہ اب تک پورا کیوں نہیں ہوا, سمجھ لیں. تو کئی ایسی ہماری زندگی میں معاملات ہیں. تو بطور پاکستانی یہ میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا, میں بلکہ اس میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ صرف انگلیوں کی حد تک نہیں, عملی میدان میں ہر کسی جگہ ٹیچر سے, اگر ٹیچر ہے اس کا ایک 80% رزلٹ دینے کا, اپنی کلاس کا رزلٹ دینے کا وعدہ ہے, اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے 80% کیوں نہیں آیا.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی ضلع کا ڈی سی لگ گیا اور وہ آ گیا اور اس کے کچھ ٹارگیٹس لے کے آیا تھا وہ منصوبوں کے، وہ پورے ہونے چاہیے مینجمنٹ کے. حکومت آتی ہے وہ اپنا کام پورا نہیں کرتی، اس سے بھی پوچھنا. یہ تو طریقہ ہی 25 سال لوگ حکومت کر کے کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں، اور اسی ایک موٹر وے، ایک میٹرو، ایک اس پہ 25 سالوں کے بدلے ایک ایک چیز گنوا کے ہمیں پورا کر دیتے ہیں. آج بھی صفائی کا مسئلہ ہے، آج بھی پانی کا مسئلہ ہے، آج بھی لاہور کے نالے جو ہیں انکورڈ ہیں. پھر ہسپتال کیوں بنا رہے ہو؟ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر نالے ڈھکنے نہیں ہیں، نالوں کو ڈھکن نہیں دینے یا نالوں کے اوپر وہ کور نہیں کرنا، تو پھر ہسپتال بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار ہوں گے ادھر جائیں گے، پھر کہو گے ہسپتال بناتے جاؤ، ادھر سے بیمار کرتے جاؤ، ادھر سے ہسپتال. تو کولیکٹیو وزڈم اس قوم کا ویسے ہی ہٹ ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ یہ رویہ اپنائیں، لیکن صرف ہم غریبوں کے لیے نہیں، اوور آل. تو بہت خوشی کی بات ہے. بلکہ میں کہوں گا ناظرین کو کہ 30 اکتوبر کے بعد بھی اگر خان صاحب باہر نہیں آئے، آپ پھر پوچھیں اسامہ صاحب سے کہ کیوں نہیں آئے. دیکھیں اس میں نہیں سر، دیکھیں نہیں پوچھیں گے، عوام پوچھے گی آپ سے، اور آپ رائٹ رکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس میں بالکل وہ کہہ ہی نہیں رہا، ورنہ میں آج تک، آپ پہلے پھر یہ بھی بتائیں آج تک میرے علاوہ آپ نے کسی ایسٹرالوجر سے جا کے یہ سارے پوچھا ہو؟ نہیں، بیچ میں بات کرتا ہوتا ہوں، میں پوچھ لیتا ہوں. کوئی اس طرح سے کوئی ڈیٹ پہلے دے اور پھر کوئی اس کی کوئی گردن بھی دبائے جا کے. جو ریئلٹی ہے میں نے بتائی ہے کہ عمران ریاض کی ایگزیکٹ پیشن گوئی تھی آپ کی، اور وہ ویسے ہی ہوئی. وہ کوئی اسٹرالوجر ابھی تک ویسی نہیں دے سکا جیسے آپ نے دی تھی. ابھی جتنے میں نے انٹرویو جتنوں کی ہیں، دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ ساری اسی طرح کا سیکوینس ہے. اور اب میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی اس میں بھی کہ ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہی ہیں پہ ہی رہوں گا پھر بھی، کیونکہ جوش میں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے نکلوا لیں، اور ادھر سے فتوے کے لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہیں. یہ تو ساری بات ہے، کیلکولیشن کا علم ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.